بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ خبریں آ رہی ہیں ڈیل کی، اور کچھ دوستوں نے تو یہ ڈیل ڈن بھی کروا دی ہے اور اس ڈیل کی شرائط بھی وہ سامنے لے آئے ہیں، جبکہ میں نے جب آج یہ کنفرم کرنے کے لیے کچھ باخبر لوگوں کو کال کی جو بہت زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جہاں سے خبریں آتی ہیں، ان تمام لوگوں کے مطابق کوئی ڈیل اس وقت تک یعنی 26 اگست کی شام تک کوئی ڈیل نہیں ہوئی کسی قسم کی۔ اور ڈیل ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ جب پہلے ڈیل دی گئی تھی تو اس ڈیل کو شریف خاندان نے پامال کیا، اس کی خلاف ورزی کی، تو اب ان کے لیے ڈیل کی بات کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس وقت جب پرائم منسٹر عمران خان ٹویٹس کر چکے ہوں، 4 ٹویٹس میں انتہائی تلخ اور انتہائی سخت لہجے میں وہ یہ بتا چکے ہوں کہ میری حکومت بھی چلے جائے تو میں ان کو NRO نہیں دوں گا، اس وقت عمران خان سے کوئی بھی شخص، چاہے وہ ریٹائرڈ ہے یا چاہے وہ آن ڈیوٹی ہے، وہ عمران خان سے شریفوں کے لیے اس وقت بات کرنے کو شہر اقتدار میں تیار نہیں ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ عمران خان سے معاہدے کی بات کرنا، ڈیل کی سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، اب تو یہ بھی ہے کہ شہباز شریف یہاں 2 دن تک مارے پھرتے رہے ہیں اور ان کو اس اہم شخصیت نے ملاقات کا وقت نہیں دیا جن سے وہ امیدیں لے کر آئے تھے کہ وہ پہلے ہمیں ملاقات بھی دیں گے، پھر ڈیل بھی دیں گے اور ڈیل بھی لے کر دیں گے، سب کچھ لے کے دیں گے۔ تو یہ ڈیل کی کوششیں جو ہیں اس وقت یہ ایک دلچسپ چیز سامنے آئی ہے شریف خاندان میں پچھلے 6 مہینے سے۔ آپ کو یاد ہوگا جب مارچ میں شہباز شریف آئے تھے پاکستان، اس وقت طلعت حسین، عاصمہ شیرازی، سلیم صافی سمیت تمام، عمار مسعود، مطیع اللہ جان، یہ تمام جو نون لیگی اور پیپلز پارٹی کا پیڈ گروپ ہے، ان تمام نے اس وقت ہمیں کہا کہ شہباز شریف صاحب جیسے ہی لاہور ایئرپورٹ پہ اتریں گے، علامہ اقبال ایئرپورٹ پہ، ان کو سیدھا وزیر اعلیٰ ہاؤس لے کے جایا جائے گا اور وہاں سے ان سے حلف لے لیا جائے گا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کو لے کے آیا جائے گا اسلام آباد بائی ایئر، اور یہاں آ کے ان کو اسی وقت وزیر اعظم کا حلف بھی اٹھوا لیا جائے گا۔ اور شہباز شریف بیک وقت پاکستان کے گورنر بھی ہوں گے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے، وزیر اعظم بھی ہوں گے، یعنی سب کچھ وہی ہوں گے شہباز شریف، کیونکہ حکومت سے کرونا کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اب ڈینگی چونکہ کنٹرول کیا تھا شریف برادران نے، اس لیے پھر ان کو یہ اقتدار بھی دیا جائے گا، ساری چیزیں دی جائیں گی اور یہ آگے کنٹرول کریں گے۔ لیکن جب وہ یہاں پہنچے تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا بھیڑیا آ گیا، وہ چرواہے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ جنگل میں جا کے شوقیہ آوازیں دیتا ہے اکثر کہ جی بھیڑیا آ گیا، لوگ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، جب آ کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھیڑیا نہیں ہوتا، لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اس سے۔ ایک دفعہ حقیقتاً جنگل میں بھیڑیا آ جاتا ہے اور اس کی بکریاں کھانے لگتا ہے، اس پہ حملہ کرتا ہے، وہ بہت آوازیں نکالتا ہے لیکن کوئی نہیں آتا، کیونکہ وہ پہلے ہی اتنے جھوٹ بول کے لوگوں کو بلا چکا ہوتا ہے کہ اب اس کی بات پہ یقین کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو یہاں بھیڑیا آیا کی آوازیں پاکستانی صحافی دیتے تھے، ان کی بات پہ اس وقت تو شہباز شریف صاحب یقین کر کے آ گئے مارچ کے اندر، جب لیکن یہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو صورتحال ہی مختلف ہے، یہاں تو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، یہاں مریم نواز پارٹی کی میٹنگز میں نہیں بیٹھنے دے رہی، یہاں وہ شہباز شریف نے سہیل ورائچ کو انٹرویو دیا اور کہا کہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے تک میں وزیر اعظم بن چکا تھا۔ اس بیان کے اوپر مریم نواز کا جو اوپننگ بیٹس مین ہے یا جو ان کی پوری ٹیم ہے، وہ سارے بجائے شہباز شریف کا دفاع کرنے کے، وہ اس صورتحال میں بھی شہباز شریف پر چڑھ دوڑے، اور پھر شہباز شریف کو ان کی طرف سے بھی کہا گیا جن کی طرف سے یہ پیغام بھیجا گیا تھا مبینہ طور پر، انہوں نے کہا کہ بھائی جان تھوڑا اولاد رکھو، اتنا اسپیڈ سے نہ چلیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ اسپیڈ سے سب سے ہی آگے نکل جائیں اور پھر باقی آپ کو ڈھونڈتے پھریں کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں، لہٰذا ہولا ہاتھ رکھیں۔ تو یہ جو اس وقت ڈیل لینے آئے تھے، یہاں اقتدار لینے آئے تھے، پھر یہاں آئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو گیم ہی اور ہے، اور آپ وہ یہاں بندے بیٹھے ہیں، آپ یہاں سے جا بھی نہیں سکتے، جائیں تو پیچھے پارٹی خراب ہوتی ہے، ٹیک اوور ہوتی ہے، یہ سارے اختلاف تو تھے۔ لیکن جو ڈیل والی بات ہے، اب نواز شریف کے لیے، مریم نواز کے لیے ڈیل لینے والی بات پہ مسلم لیگ نون ایک ہے۔ شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ڈیل ہے وہ ایک دفعہ پھر مل جائے، مریم نواز یہاں سے چلتا بنے، وہ چلی جائیں اپنے بابا کے پاس، اور وہاں سے وہ ان کو پھر وہاں جو گیم ہے وہ کی جائے، تاکہ یہاں پارٹی کو وہ چھوڑ کے جائیں تو پارٹی کو ایک دفعہ شہباز شریف ٹیک اوور کریں۔ یہ اندرون خانہ جنگ بھی چل رہی ہے، لیکن ڈیل کے لیے شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز اور ان کے سارے بیٹسمین، سارے گروپ
ایک پیج پر ہیں، اور یہ سارے پیج اس وقت رکھے ہوئے ہیں راولپنڈی کے گیٹوں کے اوپر، اپارا کے گیٹوں کے اوپر، اور شاہراہ دستور کے اوپر، کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے اوپر۔ اب شہباز شریف سے یہاں آئے تھے راولپنڈی، اسلام آباد میں رہے ہیں، یہاں بڑی گاڑیاں انہوں نے بھگائی ہیں، ادھر ادھر دوستوں سے سفارشیں بھی کرائی ہیں، لیکن ایک اہم ترین شخصیت نے جن سے ان کو سب سے زیادہ امیدیں تھیں، وہ اہم ترین شخصیت نے اس دفعہ ملنے سے انکار کر دیا ہے، اور شہر اقتدار کے جو سینئر صحافی باخبر لوگ ہیں وہ اس انکار کو گیم چینجر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ شخصیت شہباز شریف کو مل جاتی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی شخصیت تھی جس نے ڈیل لے کے دی تھی۔ ڈیل تو خیر ہوئی نہیں ہے، کبھی نہیں ہوئی، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ ڈیل نہیں دی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے، اور نہ کبھی دی جائے گی۔ یہ ایک ڈیل تھی انسانی بنیادوں پر، عمران خان نے یہ سمجھا کہ اگر نواز شریف یہاں لاہور کی ہسپتالوں میں مر گئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ جس طرح کراچی کے شہریوں کے لیے آج تک بھٹو زندہ ہے، پھر پنجاب کے شہریوں کے لیے نواز شریف زندہ رہے، اور جب وہ زندہ رہے گا تو پھر لوگوں کو یہاں مرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس کو انسانی بنیادوں پر ڈھیل دے کر یہاں سے بھیجا گیا، لیکن جب وہ باہر چلے گئے تو پتہ چلا کہ یہ تو ڈھیل بھی دھوکہ تھی، پرائم منسٹر عمران خان کو دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب عمران خان ایک تو اس ڈھیل جو جن لوگوں نے دلوائی، اور اس وقت جن لوگوں نے 2 نمبری کی کاغذات کے اندر، رپورٹس کے اندر، اور جن لوگوں نے عمران خان سے غلط بیانی کی، ان تمام لوگوں کو نہ صرف کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو فوری طور پر پاکستان لایا جائے۔ اس کے لیے وہ شاہ محمود قریشی سے، شہزاد اکبر سے، اور جتنے لوگ اس سے ملوث ہیں، جو یہ ان کو لا سکتے ہیں، جو لوگ یعنی با اختیار ہیں اس حوالے سے، ڈیل میں ملوث نہیں ہیں، ان تمام کو انہوں نے میٹنگز کے لیے بھی بلایا اور کہا ہے کہ فوری طور پر جو بھی کرنا پڑے کریں، لیکن نواز شریف مجھے پاکستان میں چاہیے۔ تو یہ عمران خان جب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان لانا چاہتے ہیں، فوری طور پر وہ ٹاسک دے چکے ہیں اپنے وزراء کو، تو ان سے پھر ڈیل کی بات کوئی نہیں کرے گا۔ اب چلتے ہیں یہ جو ڈیل ہوئی تھی جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے، یہ ڈیل انسانی بنیادوں پر دی گئی تھی۔ میں نے بتائی تھی آپ کو بات، 2 چیزیں اس میں اہم تھیں۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب بھی باہر جا کے سکون سے بیٹھ جائیں گے، خاموش رہیں گے، کوئی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے، پاکستان میں ہونے والی کوئی بھی حکومت مخالف، ملٹری مخالف کوئی بھی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی ان کی جماعت۔ اور ساتھ یہ بھی جو سب سے بڑی شرط تھی وہ یہ تھی کہ مریم نواز خاموش رہیں گی۔ اب مریم نواز صاحبہ بھی خاموش رہیں، نواز شریف صاحب بھی خاموش رہے، لیکن پھر ایک دفعہ وہ چرواہے کی آواز ایک دفعہ پھر جنگل میں سنائی دی، تو یہ دونوں پھر چرواہے کی طرف بھاگیں، اور آگے پتہ چلا ہے کہ چرواہے کا یہ بھی ایک پلان تھا، جس طرف مارچ میں بلایا گیا تھا چرواہے کی طرف سے، اور آگے آ کے پتہ چلا تھا کہ یہاں تو لینا نہیں ہے، دینا ہے۔ اسی طرح ان دونوں کو بھی سیٹی ماری گئی ہے، ایک مس کال ماری گئی ہے، اور اس مس کال کے اوپر مریم نواز بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں، نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جنہوں نے یہ ڈھیل لے کے دی تھی، اب ان کو بھی کہا جا رہا ہے، ان کو کہا جا چکا ہے کہ مزید اب اس نقطے پر اور اس بات پر کسی قسم کی کوئی نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی۔ مریم نواز خاموش رہیں، نواز شریف صاحب بھی خاموش رہے، لیکن اب اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، نئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیل ڈن ہو گئی ہے، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وہ جو پرانی ڈیل ہوئی تھی اس کی بھی جو 2 بڑی شکیں تھیں کہ نواز شریف صاحب وہاں خاموش بیٹھیں گے، مریم نواز یہاں خاموش بیٹھیں گی، وہ تو اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ چرواہے کی آواز کے اوپر آ کر پہلی والی ڈیل کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان آپ کو دوسری ڈیل دے دیں گے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ ایکسپیکٹیشن عمران خان سے اس وقت کی جا رہی ہیں جب خان صاحب نے کل 4 ٹویٹس کر کے زبردوز کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے کسی قسم کا NRO کی کوئی امید نہ رکھے، کیونکہ مشرف نے جو NRO پہلے دیا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، اگر وہ NRO نہ دیا جاتا تو اس وقت ملک کی اکانومی کا یہ برا حال نہ ہوتا۔ اس وقت جو بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، یہ 2008 سے 2018 تک ہے، اور ڈیل ملی تھی ان کو 2006-07 میں انہوں نے یہ ڈیل میچور کی تھی NRO جو مشرف سے لیا تھا۔ لہٰذا عمران خان صاحب اب کسی صورت بھی ان کو NRO دینے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں، بلکہ یہ وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ واپس آئیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈیل دینا ایک تو اللہ سے اپنے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ جیسے عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ مجھے ایک چانس دے، اس ملک کا اقتدار دے، میں ان چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالوں گا۔ تو خان صاحب کہتے ہیں ایک تو میرا
وہ جو اللہ سے وعدہ تھا وہ ٹوٹے گا، اور دوسرا میرے اوپر جو 2.25 کروڑ لوگوں کا اعتماد ہے جنہوں نے مجھے ووٹ کیا، سپورٹ کیا، ان لوگوں کے اعتماد کو، ایک نیشنل ٹرسٹ کو بھی ٹھیس پہنچے گی۔ لہٰذا یہ جو ڈیل کی خبریں ہیں یہ بس ایسے ہی ہیں، یعنی خواہشات ہیں، یہ خبریں نہیں ہیں، خواہشات کو خبریں بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی یہاں شہر اقتدار کی جو اہم خبر ہے کہ ملاقات بھی نہیں ہوئی، ڈیل بھی ختم ہوگی، اور ڈیل تو دینے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔